علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف بھائی میرا آپ سے ایک کوشچن تھا. اصل میں بیسیکلی میرا کوشچن نہیں تھا, کافی سارے لوگوں کا تھا, لیکن وہ آپ سے ملنی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. آپ بزی چل رہے تھے, مصروف چل رہے تھے. ماشاء اللہ سے آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اسلامی اسکالر ہیں. تو میرا آپ سے یہ کوشچن تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے ہم پاکستان کہتے ہیں, اس میں زنا اتنا عام ہو گیا ہے اور نکاح اتنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے, آپ کے کیا اظہار خیال کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ثاقب بھائی, بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کلچر جو ہے نا ہمارا, بار بار آپ بولیں گے یار آپ ہر بات اپنی کلچر سے, تو یار کلچر کی بات کرنی پڑے گی. جو چیز فیکٹ ہے وہ اس سے آنکھ تو بند کر نہیں سکتے آپ. کلچر سارے کا سارا ہمارا جو ہے نا وہ مغربی کلچر اڈوپٹیڈ ہے. تو اس میں آپ دیکھو, آپ شادی کرنے جاؤ آپ کے کتنے پیسے لگیں گے؟ ایک رفلی ایک آئیڈیا 20 سے 25 لاکھ. 20 سے 25 لاکھ آپ کے لگیں گے, آپ لڑکے ہو. اور لڑکی کے کتنے لگیں گے اس کے باپ کے؟ تو وہ تو میرے خیال میں وہ پوری زندگی اپنے قرضے میں رکھ دے گا. تو ہم نے حلال چیزوں کو اتنا مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے اور حرام چیزوں کو آسان سے آسان تر بنا دیا ہے. آپ شادی کرنے جاؤ آپ کے 15-20 لاکھ روپے لگیں گے ہیں, اور آپ کہیں ڈیٹ پہ جاؤ تو 2000 تو آپ کی لذت 2000 میں پوری ہو رہی ہے. میرے بھائی نہیں سمجھ رہے. میں اب کھل کے میڈیا پہ بات نہیں کر سکتا ہوں, عقل مند کو اشارہ کافی ہے, اور سمجھدار لوگوں سے بات کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو اشارے سے سمجھا دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو میری جو لوگ ہیں, میرے جو مسلمان لوگ ہیں, یا میرے جو اس کنٹری کے باشندے ہیں, وہ لڑکا حصہ سنا دیتا ہوں. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کو مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں میں, کہ جب کوئی شخص ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے نا, تو وہ اس وقت جس عین وقت پہ وہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے وہ اس مومن نہیں ہوتا وہ. اسی طرح جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے نا, اور وہ اس پرٹیکولر ایک ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے, تو وہ مومن نہیں رہتا. کتنی ایک فکر کی بات ہے کہ آپ جس بھی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو, شراب پینے والا شراب پینے کے دوران مومن نہیں ہوتا. یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 46 یا 47 ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا, میں بھی آپ سے شیئر کر لوں گا. تو یہ آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں, اس کے پوائنٹس نکالیں کہ بات کیا ہو رہی ہے یار. دین اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں, وہ جب بھی آپ اس کے خلاف جاؤ گے نا, آپ کا ایک روحانی اور آپ کا جو الہامی اور آپ کا جو ایمان ہوتا ہے نا, وہ آپ کی حلاوت ایمان کی وہ آپ سے بالکل سیپریٹ ہو جاتی ہے. سیپریشن آف یور مومنزم, جو مومن سائڈ پہ ہو جاتا ہے بھائی آپ کا, جب آپ گناہ میں لگے ہوئے. تو آپ یہ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ ہاں اگر ایک بات ہوتی ہے, اگر آپ گناہ کرتے ٹائم اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو آپ کو فوراً گناہ کے ٹائم ایک درہ یا ایک تھپڑ مارتا, تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو قدرت کی جو لاٹھی ہے نا, اس کی آواز نہیں ہوتی, وہ بے آواز ہوتی ہے. لیکن یہ جب مرنے کے بعد اٹھیں گے, الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی ہے, اور ہم ہر ایک عمل کا اپنا حساب دیں گے. تو انشاءاللہ اس ٹائم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی جوانیاں جو سیو کی ہیں, اور جن لوگوں نے بھی, میرے بہنوں نے اور میرے بھائیوں نے جوانیاں اپنی سیو کی ہیں, وہ اس کا اجر عظیم اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا. اور میری درخواست ہے اپنے پاکستانیوں بہنوں سے اور پاکستانی بھائیوں سے اور میری یوتھ سے, جنریشن سے, کہ خدارہ گناہ سے باہر آئیں. زندگی میں بہت کام کرنے ہیں ہمیں, دین اسلام کے لیے بہت سارے کام کرنے ہیں, صحیح ہے. تو صرف دنیاوی اعتبار سے عورت شانہ بشانہ نہیں ہے, دینی اعتبار سے بھی آئے نا. پھر وہ پھر ایک ہی سائڈ پہ نہ جائے نا, وہ پھر اپنی ایک جو اس کا ایک مغربی کانسیپٹ عورت کو دے دیا گیا کہ آزاد ہونا چاہیے, آزادی رائے, اظہار رائے ہونا چاہیے, تو اس سے باہر نکلیں, دین کے اوپر بھی کام کریں. تو گناہ ایک سائڈ نہیں ہوتا, یہ میں بات آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے بھی گزاری ہے یونیورسٹی کی لائف, میں بھی گزار چکا ہوں. تو گناہ ون سائڈڈ نہیں ہوتا ہے, اس میں تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, چھوڑ دیں ان چیزوں کو.